ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، ایمان اور مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق عقائد کی درستگی کے بعد تمام فرائض میں نماز نہایت اہم اور ایک اعظم فرض ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ جا بجا اس کی تاکید کی گئی ہے، اور جو اس کے تارکین ہیں، نماز کو جو چھوڑنے والے ہیں، ان کے لیے وعید کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں متقین کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ یعنی اہل تقوی کا ایک عمل یہ ہے، اولیاء اللہ کا ایک عمل یہ ہے، اہل اللہ کا ایک عمل یہ ہے، اللہ کے پیارے بندوں کا ایک عمل یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی نماز کو ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ ظاہری حقوق ہوتے ہیں اور کچھ باطنی حقوق بھی ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری اور باطنی حقوق ہیں کیا؟ نماز کے جو ظاہری حقوق ہیں، علماء نے لکھا کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، نماز کے فرائض، نماز کی سنن، نماز کے مستحبات، ان کا خیال رکھنا، تمام مفاسد اور مفسدات سے، یعنی وہ چیزیں کہ جو نماز کو توڑ دیتی ہیں یا نماز میں کراہت کو پیدا کر دیتی ہیں، ان چیزوں سے بچ کر نماز کو ادا کرنا۔ یہ ہے نماز کے ظاہری حقوق۔ اور نماز کے باطنی حقوق بھی ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے بالکل پاک کر لے، فارغ کر لے، اور ظاہر و باطن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے۔ بالکلیہ اس کی توجہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ نماز اس طرح ادا کرے۔ یہ نماز کے باطنی چند حقوق ہے جو آپ کو بیان کیے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ نماز کے ظاہری حقوق بھی ہوتے ہیں اور نماز کے باطنی حقوق بھی ہوتے ہیں۔ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے اور اہل تقوی کا وصف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث میں
نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل کو رب کائنات نے بیان فرمایا ہے، نہ پڑھنے والوں کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ سورہ مؤمنون ابتدائی آیات بینات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فلاح پانے والے ایمان والوں کا ذکر کیا اور پھر ان کے اوصاف کا ذکر کیا، چند اوصاف بعد میں بیان فرمائے۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون؟ آگے ان کے اوصاف کا ذکر ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلے وصف کا ذکر کیا گیا اس کا تعلق نماز سے ہے۔ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک اور وصف ذکر کیا گیا جس کا تعلق بھی نماز سے ہے۔ فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اوصاف کے حامل جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے جزا کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اوصاف میں نماز میں خشوع کرنے والے کامیاب ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے کامیاب ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کی حفاظت کرنا ہے، اور یہ نماز کے ظاہری حقوق ہیں۔ اور اس نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا یہ نماز کے باطنی حقوق ہیں، یہ کیفیت ہے جو انسان کے باطن میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرنے والے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی جس کا نام غی ہے اس سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کر لی، الا من تابا، جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ولا یظلمون شیئا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی نماز کو اچھے انداز سے پڑھا، انتہائی متوجہ ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے ظاہری اور جو باطنی اس کے حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے
پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، جس نے نماز پر مداومت کی، ہمیشگی اختیار کی، تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے برہان ہوگی اور اس کے لیے نجات بن جائے گی۔ اور فرمایا جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ تو نماز نور ہوگی، نہ ہی برہان ہوگی، نہ ہی اس کے لیے نجات ہوگی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ وہ ہوگا، یعنی اس کا حشر ان کفار کے ساتھ کیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز سے مراد ایسی نماز پڑھنا ہے جو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ ادا کی جائے، نماز کے فرائض، اس کی سنن، اس کے مستحبات کے ساتھ ادا کی جائے، اور مکروہات سے، مفسدات سے بچ کر ادا کی جائے، یعنی نماز کے جو ظاہری حقوق ہے اور جو اس کے باطنی حقوق ہے ان کے ساتھ ادا کی، جیسے شریعت کو مطلوب ہے ویسی نماز پڑھی، تو یہ نماز اس بندے کے لیے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ان ظاہری اور باطنی حقوق کو سیکھنے کے لیے آئیے چند ایک احکام نماز بھی آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو آج کے سلسلے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، اس کا جو تعلق ہے وہ نماز باجماعت کے ساتھ ہے، کہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی انہوں نے صفیں بنائی، فرض کر لیں 4 صفیں بن گئی، آخری صف میں جگہ خالی ہے، اسی طرح دوسری صف میں بھی ایک فرد کی جگہ خالی ہے۔ اب کوئی شخص آیا، اس نے دیکھا کہ دوسری صف میں بھی جگہ خالی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آیا کہ یہ چوتھی صف میں کھڑا ہو جائے یا پھر یہ دوسری صف میں چلا جائے؟ علماء نے لکھا کہ جہاں فتنے اور فساد کا اندیشہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ صفوں کو چیر کر آگے نکلے اور دوسری صف کے اندر جو ایک فرد کی جگہ خالی ہے یہ وہاں جا کر کے کھڑا ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صف میں کشادگی دیکھ کر اسے بند کر دے، یعنی صف میں جگہ خالی تھی اور یہ آگے بڑھ کر اس کشادہ جگہ کو فل کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے، وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو شخص ایسے وقت میں آیا کہ 4 صفیں بن چکی ہیں، دوسری صف میں یا پہلی صف میں یا تیسری صف میں ابھی جگہ ایک فرد کی خالی ہے، خواہ وہ بیچ میں ہے یا ایک طرف ہے، اور یہ چوتھی صف میں آیا اور چوتھی صف بھی بن چکی ہے، کم و بیش کوئی 1 2 4 افراد کی جگہ خالی ہے، تو اسے چاہیے کہ یہاں چوتھی صف میں کھڑا ہونے کی بجائے تیسری یا دوسری یا پہلی صف میں جہاں ایک فرد کی جگہ خالی ہے یہ آگے بڑھ کر اسے فل کر لے۔ لیکن یہ بات وہاں ہے جہاں فتنہ اور فساد کا اندیشہ نہ ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے، اور عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ جب ایک جگہ خالی ہے تو سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں، واقف ہیں کہ اس جگہ کو بھرنا چاہیے، اور ہمیں مسائل سیکھنے بھی چاہیے۔ جب مسائل سیکھے ہوئے ہوں گے تو فتنہ اور فساد کی گنجائش بھی انشاءاللہ باقی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے آگے بڑھ کر اس صف کو پہلے
कंप्लीट किया जाए और फिर उसके बाद वाले जो नमाजी आएंगे वो आखिरी सफ को मुकम्मल करें। मजीद एक सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल ये है कि मस्जिद में दो पोर्शन हैं, नीचे जगह अभी खाली है और ऊपर बाला खाना में भी लोग नमाज पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे जुमातुल मुबारक का दिन है, नमाज जुमा के लिए लोग आ रहे हैं या ईदैन के लिए हाजिर होते हैं, या बाद मसाजिद ऐसी होती हैं जो छोटी मसाजिद हैं, अब उनमें नीचे भी नमाजी पूरे आ जाते हैं और बाज लोग बच जाते हैं और वो ऊपर जाते हैं। गोया के नीचे और ऊपर दोनों ही जो मकामात मस्जिद में है ये भर जाते हैं, ऊपर वाला फ्लोर भी, उस पे भी लोग होते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या आते ही कोई शख्स ऊपर चला जाए और नीचे हालांकि सफों में जगह मौजूद है, इसके लिए ऐसा करना ये दुरुस्त है या नहीं है? इस हवाले से ये बात जहन में रखिए कि जब तक नीचे जगह मौजूद है वहां उसी को पूरा किया जाएगा और नीचे जगह फिल करने की बजाय ऊपर बाला खाना में चले जाना या ऊपर के फ्लोर में चले जाना ये शरन दुरुस्त नहीं है। इसे फुकाहा ने लिखा कि ये एक ममनू अमल है। इसे चाहिए कि जो सफ निचले दर्जे पर ग्राउंड फ्लोर पर खाली है उसे पहले फिल करे, फिर जब ये भर जाएगी तो आने वाले जो नमाजी हैं वो देखेंगे कि अब सफों में जगह मौजूद नहीं है, तो वो खुद सीढ़ी चढ़कर ऊपर चले जाएंगे और वहां पर अपनी सफे बनाना शुरू कर देंगे। मजीद एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं कि जब सफे बनाई जाती हैं तो इमाम साहब को कहां खड़े होना चाहिए? तो उलमा ने लिखा कि इमाम को चाहिए कि सफ के बिल्कुल वस्त में, सेंटर में खड़ा हो। अगर ये दाहिनी या बाईं जानिब खड़ा हो तो ये दुरुस्त नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है। तो अमल खिलाफ सुन्नत नहीं करना चाहिए, जबकि गुंजाइश मौजूद है और कोई शरई वजह भी नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर सफ के बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में इमाम को खड़ा होना चाहिए और फिर मुक्तदी जो है वो जब पीछे आएंगे तो वो अपनी सफ इमाम से ही शुरू करते हुए बनाना शुरू कर देंगे। मजीद एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल ये है कि इमाम साहब के पीछे जो सफ़े बनती हैं उनमें से कौन सी सफ अफजल सफ कहलाती है? इमाम साहब के बिल्कुल मुत्तसिल या फिर जो सबसे आखिर में सफ होती है उसे अफजल कहा जाएगा? इसके हवाले से फुकहा ये लिखते हैं कि मर्दों की पहली जो सफ है जो इमाम के बिल्कुल करीब होती है, ये सफ जो इमाम के करीब है ये दूसरी सफ से अफजल है, और जो दूसरी सफ है ये तीसरी सफ से अफजल है, और जो तीसरी सफ है ये चौथी सफ से अफजल है। वाला हाज़िल क़ियास। इसी तरह अगर हम पीछे चलते चले जाएंगे तो आम जो 5 नमाजें हैं इनमें इमाम का जो सफ कुर्ब हासिल कर लेती है वो ज्यादा अफजल है। फिर दर्जा बदर्जा जैसे जैसे पीछे चले जाते हैं फिर अफजलियत कम से कम होती चली जाती है। अलबत्ता नमाज जनाजा में जो सबसे आखिरी सफ होती है वो ज्यादा अफजल है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के इस सिलसिले में हम एक और सवाल शामिल करते हैं। सवाल यह है कि बसा औक़ात यूं भी होता है कि सफ़े बन चुकी हैं, नमाज अभी कायम नहीं की गई, यानी तकबीर तहरीमा इमाम साहब ने नहीं कही। कोई ऐसे शख्स आ जाते हैं जो ज़ईफ़ुल उमर है, सफ़ेद रीश है, यानी बुजुर्ग हैं, या कोई ऐसे आ जाते हैं कि जो आलिम है, कोई मुफ्ती इस्लाम है। तो अब क्या पहली सफ से कोई शख्स पीछे आकर उनको जगह दे दे तो कोई इसमें हर्ज तो नहीं? इस हवाले से ये बात जहन में रखें कि कोई भी बालिग नौजवान, खा वो आलिम हो या कोई ऐसे के जो बुजुर्ग हैं यानी ज़ईफ़ुल उमर हैं, अब अगर कोई आते हैं और अगली सफ के अंदर कोई बालिग नौजवान खड़ा है और वो ये चाहता है कि मैं पीछे आ जाऊं और अगली सफ में इनकी ताजीम करते हुए इनको जगह दे दूं, तो शरन इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसा करना बिल्कुल जायज है और उसे इख्तियार है। और यह बात जहन में रखिए कि उसे जानबूझकर मजबूर करके यानी बाई फोर्स पीछे नहीं लाया जा सकता,
کیونکہ جو صف میں جہاں کھڑا ہو گیا اس کا حقدار وہی ہے. لیکن اگر یہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اگرچہ کہ کوئی اسے ذہن دے اور خود اس کا ذہن بن جائے اور یہ پیچھے چلا جائے، اور وہ جو بزرگ آئے ہیں یا عالم دین آئے ہیں انہیں یہ صف میں جگہ دے دیتا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، بلکہ علماء کی تعظیم کرنے کا احادیث کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے. اسی طرح بڑوں کی تعظیم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک ریکارڈڈ سوالات جو ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے. میرا نام عبد الرحمن عطاری ہے، میں جنگ کا رہائشی ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر امام صاحب کا مصلی مسجد کے سینٹر کے بجائے سینٹر کی دائیں یا بائیں جانب ہو تو نماز پڑھانا کیسا ہے؟ امام صاحب کے لیے صف میں وسط میں سینٹر میں کھڑا ہونا یہ سنت متوارثہ ہے. بغیر کسی عذر شرعی کے اس کا خلاف نہیں کرنا چاہیے، خلاف سنت ہوگا اور یہ مکروہ ہے. زمانہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی یہ عمل چلتا چلا آ رہا ہے. تو لہٰذا اگر امام صاحب کا مصلی دائیں یا بائیں جانب رکھا گیا ہے تو امام صاحب کو سٹے لے لینا چاہیے، تھوڑی دیر رک جائیں اور مصلی اٹھا کر وسط میں لے آئیں اور وسط میں رکھ کر پھر اس کے بعد یہ نماز کی ابتدا کریں، جماعت قائم کریں، کیونکہ اس طرح سنت متوارثہ کی خلاف ورزی ہوگی اور یہ مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی وجہ نہ ہو تو ضرور اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہے. مزید سوال چلائیے. میرا نام اسید طاری ہے، میں وزیر آباد سے ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا شیشے والے دروازے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ شیشے میں اپنی ہی تصویر نظر آ رہی ہو؟ بنیادی طور پر حکم شرع یہ ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ شیشے میں اپنی نظر آنے والی جو صورت ہوتی ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے کہ جو ہم کہیں سامنے تصویر ہے اس وجہ سے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز عمل ہے. تو چونکہ وہ تصویر یا یوں کہہ لیں کہ وہ صورت جو ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوتی، اس وجہ سے شیشے کے آگے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو شرعاً یہ نماز پڑھنا جائز ہے. البتہ اس میں ایک بات اور ہے، اگر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے اپنا جو انسان کو عکس نظر آتا ہے یا صورت نظر آتی ہے، اس عکس کے دکھنے کی وجہ سے نماز میں اس کی توجہ بٹ رہی ہے اور اس کے خشوع اور خضوع جو کہ نماز میں مطلوب ہوتا ہے اس میں فرق آ رہا ہے یا خلل پڑ رہا ہے، تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا پھر یہ مکروہ تنزیہی اور ناپسندیدہ عمل ہے. ایسی صورت میں چاہیے یہ کہ اس جگہ سے ہٹ کر نماز پڑھے یا سامنے موجود جو آئینہ ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ وہ جو صورت خشوع اور خضوع کو زائل ہونے کی ہے یا توجہ بٹنے کی ہے یا خیالات منتشر ہونے کی ہے وہ صورت ختم ہو جائے اور نماز میں پھر کسی بھی طرح کی کراہت لازم نہیں آئے گی. مزید سوال چلائیے. میرا نام بابر شہزاد ہے اور میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم نماز جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں، جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہمیں دونوں ہاتھ ایک ساتھ چھوڑنے چاہیے یا ایک ایک کر کے چھوڑنے چاہیے؟ نماز جنازہ میں جب ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں تو اس میں سنت یہ ہے کہ جب آخری تکبیر کہہ لی جائے تو دونوں ہاتھوں کو کھول دیا جائے، ایک ایک کر کے نہیں، ساتھ ہی دونوں کو کھول دیا جائے اور پھر اس کے بعد سلام پھیریں. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض لوگ اس طرح سلام پھیرتے ہیں کہ پہلے ایک ہاتھ چھوڑا اور ایک طرف سلام پھیرا، پھر دوسرا چھوڑا تو دوسری طرف سلام پھیرا. ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں اطراف میں سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کھول دیا جائے، پھر اس کے بعد دونوں اطراف میں سلام پھیرا جائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو سیکھا جو سکھایا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.